السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم رکھو نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور دیا کرو زکوٰۃ کو، وَارْكَعُوا اور جھک جاؤ نماز میں، مع الراکعین جھکنے والوں کے ساتھ۔ جھکنے والوں کے ساتھ یہ جو اشارہ ہے راکعین، یہ جماعت کی طرف ہے، مطلب جو لوگ جھکتے ہیں رکوع میں ان کے ساتھ ہی رکوع کرو، مطلب جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کے بارے میں یہاں پہ حکم کیا گیا ہے کہ جماعت میں بندہ نماز پڑھے، مسجد میں جائے۔ اگر کوئی مسجد میں نہیں جا سکے تو اپنے کچھ بندے اکٹھے ہو کے جماعت پڑھے، کوئی دفتر میں ہو، کوئی کاروبار کی جگہ میں ہو، لیکن کوشش کرے جماعت کے ساتھ پڑھے۔ اور اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جہاں پہ نماز کا ذکر آیا ہے وہی زکوٰۃ کا ذکر لازمی آیا۔ آج کل لوگ نماز بھی کم لوگ پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ تو بالکل دیتے ہی نہیں ہیں لوگ۔ تو زکوٰۃ دینا مطلب میرے بھائیو، یہ بھی جیسے نماز اہم عبادت ہے ایسے زکوٰۃ بھی ایک اہم عبادت ہے۔ اتأمرون الناس، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو، بالبر نیک کام کا، وتنسون اور بھولتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم تتلون اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم تلاوت کرتے ہو، الکتابہ کتاب کی، افلا تعقلون پھر کیوں نہیں سوچتے، واستعینوا مدد چاہو، مدد مانگو، بالصبر نماز کے ساتھ، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ نماز کے ساتھ۔ اگر کوئی بندہ مدد چاہے تو وہ صبر اور نماز کے ساتھ وہ حاصل کر سکتا ہے اللہ سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ جو نماز ہے یہ بہت زیادہ مشکل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر خاشعین پہ نہیں ہے، مگر عاجزوں پہ نہیں ہے۔ جو پڑھنے والے ہیں ان پہ ہے، ان پہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ مطلب ایک شخص تھا، وہ کشتی چلا رہا ہے، ایک شخص کشتی چلا رہا ہے، اتنے ان کے ہاتھ بھی ٹنڈے پاؤں میں اور یہ گوڑوں تک ان کے پاؤں میں پانی جو کشتی سائڈ پہ کھینچتا ہے، صرف منہ پہ اس نے پانی مارنا ہے اور سر پہ مسا کرنا ہے، لیکن وہ بھی نماز نہیں پڑھتا۔ کہتے جی بڑا مشکل ہے، بڑی مشکل بات ہے، نماز کون پڑھے گا اس سردی میں۔ تو یہ کچھ لوگوں کے لیے اللہ نے مشکل کی ہے۔ الذین یظنون، لیکن وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں، جنہیں یقین ہے، انہم ملاقو کہ ہم نے روبرو ہونا ہے، ہم نے اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اللہ سے ملنا ہے، ملاقو ربہم، وانہم اور بے شک الیہ راجعون، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہی جانا ہے، ان کو ہی ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ واقعی میں انسان دنیا میں آتا ہے، مر جاتا ہے، جب مرتا ہے قبر میں جاتا ہے، بس ختم۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ الناس نیام اذا ما تنتبہ، لوگ سارے سوئے ہوئے ہیں، جب مر جائے تو ان کی آنکھ کھل جائیں گی، پھر ان کو حقیقت کا پتہ ہے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس پہ تو قیامت سٹارٹ ہو گیا، مطلب قیامت تک اس نے واپس تو آنا نہیں ہے، قبر میں گیا تو وہاں پہ حساب کتاب ان کا سٹارٹ ہو گیا، مطلب قیامت ہی سٹارٹ ہونا ہے۔ اچھا، یہ جو آیات گزری پیچھے، اتأمرون الناس کہ تم لوگ حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور اپنے آپ کو روکتے ہو، بھولتے ہو، اس کے بارے میں علماء بنی اسرائیل کے بعض اقارب مسلمان ہوئے تھے، وہ مراد ہے علماء بنی اسرائیل جو یہود اور نصارہ کا پچھلے گزر گیا ذکر، ان کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ جب ان سے گفتگو ہوتی تو خفیہ طور پر یہ علماء ان سے کہتے تھے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہے، ہم لوگ تو کسی مصلحت سے مسلمان نہیں ہوتے، مگر تم اس مذہب اسلام کو نہ چھوڑنا۔ اسی بنا پر حق تعالی نے فرمایا کہ غضب ہے کہ کہتے ہیں اور لوگوں کو نیک کام کرنے کا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، اور اپنی خبر نہیں لیتے۔ زکوٰۃ کا جو ایک نصاب ہے وہ یہی ہے کہ 40 روپے پہ 1 روپہ، 100 روپے پہ 2.5 روپے، 2.5 جیسے بولتے ہیں، 2.5 روپے بنتا ہے
100 روپے پہ زکوٰۃ آتا ہے. اور زکوٰۃ لازمی ہر اس چیز پر جو انسان گھر میں کوئی برتن پڑے ہو, کوئی چیز پڑے ہو, اگر وہ سال میں ایک دفعہ استعمال نہ ہو, مطلب اتنے زیادہ ہو کہ سال میں ایک دفعہ بھی, تو ان پہ بھی زکوٰۃ آتا ہے. باقی جو استعمال والی چیزیں جیسے گاڑی ہوتی ہے یا ایسی, ان پر زکوٰۃ نہیں آتا. ہاں ایسے کوئی پیسے پڑے ہو کہ سال گزر جائے اور اس سے مطلب اس کی آمدن, کوئی سیلری, کوئی سائڈ, اس کا کوئی بزنس اتنا چلتا ہے کہ وہ جو پیسے پڑے ہیں ان سے انہوں نے 1 روپے بھی نہیں نکالا, تو سال بعد اس پہ بھی زکوٰۃ آتا ہے. ایسے زیورات ہے, چاندی ہے, سونا ہے, ان سب پہ زکوٰۃ آتا ہے سال بعد. اگر کوئی دکان میں کام کرتا, کوئی دکان ہے دوائیوں کا, میڈیسن کا, جنرل سٹور ہے, تو ان چیزوں پہ بھی زکوٰۃ آتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ محشر میں قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملوں کہ میں مسلمان ہوں, مسلمان ہونے کی حالت میں ملوں, تو اسے چاہیے کہ 5 نمازوں کو پابندی سے ادا کرے. اور یعنی مسجد میں جہاں سے اذان ہوتی ہے, حدیث میں الفاظ آئے ہیں اس سے مراد مسجد ہے, یعنی مسجد میں 5 وقت نماز وہ پابندی سے ادا کرے. ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض جنتی بعض دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کر پوچھیں گے کہ تم آگ میں کیوں پہنچے, حالانکہ ہم تو بخدا انہی نیک اعمال کی بدولت جنت میں داخل ہوئے ہیں جو ہم نے تم سے سیکھے تھے. اہل دوزخ کہیں گے ہم زبان سے کہتے ضرور تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے, مفہوم ہے کہ سب سے پہلے جو جہنم کو بڑکایا جائے گا, سب سے پہلے جو جہنم کو بڑکایا جائے گا, جو جہنم پہلے سے تیز ہے اور وہ جہنم کو تیز ہونے کا اور سبب بنے گا, وہ علماء کرام ہو. علماء وہی علماء جو بات تو کرتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے اس. اچھا, یہاں پہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ایک فاسق انسان, گناہگار انسان, مثال ایک بندہ خود نماز نہ پڑھے دوسروں کو نماز کا حکم دے, یا خود نیکی کا کام نہ کرے دوسروں کو حکم دے, یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ ایک بھی مسئلہ ہے. آج کل بھی معاشرے میں اکثر لوگ کہتے ہیں یار خود کام کرتا نہیں اور ہم سے کرواتا ہے, خود کام کرتا نہیں ہے نیک اور ہمیں حکم دیتا رہتا ہے, بس نصیحتیں کرتا رہتا ہے. تو اس کے بارے میں کیا مطلب ایک حکم ہے اس کا؟ یہ لکھا ہے کہ بے عمل یا فاسق کے لیے دوسروں کو واعظ نصیحت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. جو شخص کسی گناہ میں مبتلا ہو دوسروں کو اس گناہ سے باز رہنے کی تلقین نہ کرے, کیونکہ کوئی اچھا عمل الگ نیکی ہے اور اس اچھے عمل کی تبلیغ دوسری مستقل نیکی ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک نیکی کو چھوڑنے سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دوسری نیکی بھی چھوڑ دی جائے. مطلب اب وہ اگر خود نہ کرے دوسروں کو, خود بھی کوشش کرے لیکن دوسروں کو بھی تبلیغ کیا کرے, کیونکہ خود کرنا اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا یہ 2 نیکیاں ہیں. ایک نہیں کر سکتا, خود دوسروں کو حکم بھی نہ دے, 2 نیکیوں سے رہ جائے گی. جیسے ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے لازم نہیں کہ وہ روزہ بھی ترک کر دے. بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ دوسروں کو نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ کہے. اس طرح کسی ناجائز فعل کا ارتکاب الگ گناہ ہے اور اپنے زیر اثر لوگوں کو اس ناجائز فعل سے روکنا دوسرا گناہ ہے. اور ایک گناہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا بھی ضرور کیا جائے. تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ انسان تبلیغ کیا کرے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر ایک شخص یہ سوچ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے کہ میں خود گناہگار ہوں, جب گناہوں سے خود پاک ہو جاؤں گا تو لوگوں کو تبلیغ کروں گا, تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تبلیغ کرنے والا کوئی بھی باقی نہ رہے گا, کیونکہ ایسا کون ہے جو گناہوں سے بالکل پاک ہو. حضرت حسن کا ارشاد ہے کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ لوگ اسی غلط خیال میں پڑھ کر تبلیغ کا فریضہ چھوڑ بیٹھے. تفسیر قرطبی. ایسے ہی کرتے ہیں آج کل لوگ, کہتے جی ہم خود نیک نہیں ہے تو دوسروں کو کیا تبلیغ کر لیں. اچھا, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ
اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے اپنی کسی بری عادت کا علم ہوتا ہے تو میں اس عادت کی مذمت اپنے مواعظ میں خاص طور سے بیان کرتا ہوں تاکہ واعظ کی برکت سے یہ عادت جاتی رہے. یہی ہمیں استاد فرماتے تھے کہ کوئی بھی بری عادت ہو، کوئی بھی بری عمل ہو، ان کا ذکر کیا کرے، دوسروں کو منع کرنے کا، دوسروں کو بتائے کہ یار یہ غلط گناہ ہے، یہ غلط گناہ ہے. مطلب تہجد ایک بندہ نہیں پڑھ سکتا، وہ دوسرے کو بولے یار تہجد پڑھا کرو. جو تہجد نہیں پڑھتا وہ قبر میں اس کی قبر میں اندھیرا ہوگا، روشنی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ خود ہی توفیق دے دے گا تہجد پڑھنے کا. اچھا، خشوع اور خضوع کا ذکر آیا ہے کہ نماز پڑھو. خشوع اور خضوع کیا ہے؟ آثار خشوع کا قصدن اظہار کرنا پسندیدہ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ سر جھکائے بیٹھا تھا، اسے فرمایا سر اٹھا خشوع دل میں ہوتا ہے. مطلب ایسے ہی کرنا وہ نہیں ہے، خشوع دل میں خشوع رکھنا ہے. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ موٹا پہننے، موٹا کھانے اور سر جھکانے کا نام خشوع نہیں. خشوع تو یہ ہے کہ تم حق کے معاملے میں شریف و رذیل کے ساتھ یکساں سلوک کرو. اللہ جو تم پر فرض کیا ہے اسے ادا کرنے میں اللہ کے لیے قلب کو فارغ کر لو. کچھ لوگ ہوتے نیک لوگوں کے ساتھ نیک ہوتے، بد کے ساتھ بد ہوتے. نہیں، نیک کے ساتھ بھی نیک ہونا، بد کے ساتھ بھی نیک ہونا، یہ بھی خشوع ہے. ابراہیم نخعی کا قول ہے. حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بات کرتے تھے تو سنا کر کرتے تھے. جب چلتے تھے تو تیز چلتے تھے، اور جب مارتے تھے تو زور سے مارتے تھے. حالانکہ بلا شبہ وہ خشوع رکھنے والے میں سے تھے. اکثر لوگ آہستہ آہستہ بات کرتے ہیں، کوئی چیز اٹھاتے ہیں تو سلو کر کے اس طرح اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ خشوع. اکثر ایک قاری جو ہوتے، جو مدرسے کے قاری ہوتے، وہ ایسے ہوتے سلو. ایک اور جگہ پہ روایت ہے، یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کسی سے پوچھا کہ فلاں بندہ ہے تو یہ بڑا آہستہ آہستہ جاتا ہے، بہت آہستہ آہستہ بولتا ہے. یہ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ قاری ہے. قاریوں کا اس زمانے سے کوئی انداز ہی ایسا تھا کہ جی وہ چپ چپ کے جاتا ہے، آہستہ آہستہ بولتا ہے، یہ بڑے خشوع خضوع کے ساتھ ہوتی ہے، بڑا قاری ہے اس وجہ سے. تو انہوں نے کہا حضرت عمر سے بڑا قاری کون تھا؟ یہی بات ہے اس کی کہ جب بولتے تھے تو ایسے بولتے تھے کہ سامنے والا سنتا تھا، اور جب چلتے تھے تو تیز تیز چلتے تھے، سلو آہستہ آہستہ نہیں چلتے تھے، اور جب مارتے تھے تو صحیح مارتے تھے، صحیح طاقت کے ساتھ. تو خشوع خضوع یہی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اپنے قصد و اختیار سے خاشعین کی سی صورت بنانا شیطان اور نفس کا دھوکہ ہے اور مذموم ہے. ہاں اگر بے اختیار یہ کیفیت ظاہر ہو جائے تو معذور ہے. مطلب ایک انسان ہے ایسے فطرتی وہ آہستہ بولتا ہے، فطرتی خاموش ہے، فطرتی وہ آہستہ آہستہ جاتا ہے، تو وہ مذموم، وہ معذور ہے، وہ اسی حکم میں پھر نہیں آتا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ آیت و روایات اور دوسرے دلائل پیش کر کے فرمایا ہے کہ ان کا تقاضا یہ ہے کہ خشوع نماز کے لیے شرط ہو اور نماز کی صحت اس پر موقوف ہے. پھر فرمایا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا مذہب یہی تھا کہ خشوع کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی بلکہ فاسد ہے. لیکن ائمہ اربعہ اور جمہور فقہا نے خشوع کو شرط صلاۃ قرار نہیں دیا بلکہ اسے نماز کی روح قرار دینے کے باوجود صرف اتنا شرط کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت قلب کو حاضر کر کے اللہ کے لیے نماز کی نیت کرے. باقی نماز میں اگر خشوع حاصل نہ ہو تو اگرچہ اتنی نماز کا ثواب اسے نہیں ملے گا جتنے حصے خشوع نہیں رہا، لیکن فقہ کی روح سے وہ تارک الصلاۃ نہیں کہلائے گا اور نہ اس پر تعزیر وغیرہ کے احکام مرتب ہوگے جو تارک الصلاۃ پر لگتے ہیں. اللہ جزائے خیر دے اس علماء کو. ورنہ آج کل تو ہم جتنی بھی نماز پڑھتے ہیں تو ٹوٹل پڑھتے ہیں، کوئی خشوع خضوع کا نام ہی نہیں ہوتا، ایسے ہی پڑھتے رہتے. لیکن انہوں نے آسان کیا، ورنہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں، ان لوگوں کے نزدیک تو نماز ہوتی نہیں ہو تو کہتے کہ نماز فاسد ہے. اگر ایسی تھی تو پھر ہم تو سارا دن نماز پر کوشش کرتے تھے، خشوع اور خضوع کے ساتھ کون پڑھ سکتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے دے، اللہ ہمیں آگے پھیلانے کی توفیق دے دے. صدق اللہ العظیم.